دوسری منزل پر میں نے دیکھا کہ ایک کنویں پر کھڑا ہے اور کوزہ ہاتھ میں لیے پانی طلب کر رہا ہے. کنویں پہ کھڑا ہے، پانی کے پیالہ ہاتھ میں ہے اور پانی مانگ رہا ہے. جب میں نے کنویں کے پانی کی طرف نگاہ کی، دیکھا پانی اوپر آ گیا. پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کے پانی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تجھے پینا ہے. اب کنویں کا پانی ایک دم نیچے تھا، وہ اوپر آ گیا. یاد ہے نا، یہاں غریب نواز نہیں گئے تھے. ابھی ایک انسان کو مسلمان بنایا تھا جس کا نام تھا شادی دیو. اس کو مسلمان بنا کے اس کا نام رکھا تھا محمد صادق، اور اس سے کہا تھا کہ پانی سے جا کے کہو تجھے خواجہ پیا نے بلایا. غریب نواز نہیں گئے، انہوں نے پانی سے جا کے کہا خواجہ پیا نے بلایا. سارا پانی کوزے میں آ گیا. اندازہ لگاؤ، یہ سب اول ہونا محمد، اوسط ہونا محمد، آخر ہونا محمد. اب کیا ہوا ہے، پیالہ لے کے خالی کھڑا ہوا ہے وہ شخص کنویں کے پاس اور پانی سے کہہ رہا ہے مجھے پیاس لگی ہے. پانی اوپر آ گیا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا. اس نے ہاتھ بڑھا کر کوزہ بھر لیا اور وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد وہ ایک ریت کے ٹیلے کی طرف گیا اور کوزے میں ریت بھر لی. کیا کری؟ کوزے میں مٹی بھر لی. وہ پانی کا جو پیالہ تھا اس میں مٹی بھر کر اس کو ہلاتا جاتا تھا. مٹی بھر کے ایسے ہلا رہا اور کھاتا جاتا تھا. اس مٹی بھر کے اس کنویں میں وہ مٹی کھا رہا. پیالے میں مٹی بھر کے اسے ہلاتا جاتا تھا اور کھاتا جاتا تھا. کون؟ وہ شخص جسے شفیق بلخی دیکھ رہے ہیں. میں نے قریب جا کر سلام کیا. اس نے جواب دیا. میں نے عرض کیا کہ مجھے، اب شفیق بلخی نے عرض کیا، بہت بڑے بزرگ، میں نے عرض کیا کہ مجھے بھی حق تعالیٰ کے عطا کر دو. آپ کے پاس جو نعمت ہے مجھے بھی تھوڑی سی عطا کر دو. شفیق بلخی نے کہا. انہوں نے فرمایا اے شفیق، حق تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمت ہمیں ہمیشہ ملتی ہے. اے شفیق، حق تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمت ہمیں ہمیشہ ملتی ہے. تمہیں چاہیے کہ اس رزاق مطلق نیک ظن رکھو. تم اللہ سے امید رکھو، وہ تمہیں بھی دے گا. پھر کوزہ مجھے دے کر فرمایا کھاؤ. تم بھی مٹی کھاؤ. کوزہ دے کر مجھے فرمایا کھاؤ. مٹی تھی اس میں. جب میں نے کھایا تو شہد اور شکر تھی. مٹی نہیں تھی، شہد اور شکر تھی. اور اس میں اس قدر لذت اور شیرینی تھی کہ واللہ اسے خوشتر میں نے کبھی نہیں کھائی. بس میں سیر ہو گیا اور چند دنوں تک مجھے کھانے کی تمنا ہی نہیں رہی. اس کے بعد پھر میں نے ان کو بھی نہ دیکھا، کافی دن تک انہیں نہیں دیکھا. اس کے بعد ایک دن مکہ معظمہ میں نے ان کو دیکھا کہ آدھی رات کے وقت نماز میں مشغول تھے. شفیق بلخی صبح تک نماز پڑھتے رہے. صبح ہوتے ہی مکہ اور اطراف کے لوگ میخوں کی طرف، اب کیا ہوا، صبح تک یہ نماز پڑھتے رہے اور مکہ شریف اور اطراف کے لوگ مکھیوں کی طرح ان پر گرنے لگے. اب کیا ہوا، جب صبح ہو گئی اور مکے کے سارے لوگ آئے اور آپ کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں مکھیوں کی طرح آپ پہ گرنے لگے. میں نے حیران ہو کر کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ عجیب و غریب باتیں جو میں دیکھتا آیا ہوں ان سے بعید نہیں. آپ کے کلمات، حقائق اور کرامات اس قدر ہیں کہ اس کتاب میں ان کی گنجائش نہیں. آپ نے 25 ماہ رجب 183 ہجری 25 رجب 183 ہجری کو خلیفہ ہارون رشید کے عہد حکومت میں اس دنیا سے رحلت فرمائی. آپ کی عمر 55 سال تھی اور آپ کی امامت کی مدت 35 سال تھی. اکثر ارباب تاریخ اور سیرت اس بات پر متفق ہیں کہ ہارون رشید کے حکم کے مطابق مسندی بن شاہد یا یحییٰ بن خالد برمکی نے امام بے گناہ کو زہر دیا تھا. آپ کا مدفن بغداد میں ہے. آپ کے 21 بیٹے اور 8 بیٹیاں تھیں. ایک روایت کے مطابق آپ کے 20 لڑکے اور 17 لڑکیاں تھیں. آپ کو
32 سال تک جیل میں رکھا، کچھ کہتے ہیں 60 سال۔ 16 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی اولاد کو وصیت کرنی ہے تو مجھے ایک دن کے لیے جیل سے چھوڑ دیں۔ تو کہا کہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، تو ہوا کیا کہ آپ ایک دن کے لیے میرے بچوں کو وصیت کرنی ہے۔ تو بغداد کے اندر لائے کہ بھائی کو ضمانت دے دے مسلمان ان کی، تو کسی مسلمان نے ضمانت نہیں دی۔ سنو مسلمان ہو، کسی بھی مسلمان نے ضمانت نہیں دی۔ ہائے رے مسلمان، ان کا پڑوسی ایک یہودی تھا، اس نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو جو ہارون رشید کی فوج تھی اس نے کہا تم تو کافر ہو، تمہاری ضمانت نہیں لی جائے گی۔ تو وہ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس نے ضمانت دی۔ تو اس سے پوچھا ہارون رشید کے لوگوں نے کہ تو امام زمانہ کی ضمانت دینے کے لیے مسلمان ہو گیا؟ بولے ہاں۔ بولے کیا وجہ؟ بولے ان کا پریوار رہتا ہے میرے پاس، ان کی فیملی رہتی ہے تقریباً 40-50 سالوں سے، اور میں نے آج تک ان کے گھر سے کوئی آواز آتی بھی نہیں سکتی، کسی شر کو نہیں دیکھا، صرف خیر ہی خیر ہے۔ مسلمانوں نے ضمانت نہیں دی، یہودی نے ضمانت دی، مسلمانوں نے۔ آپ کی بہت زیادہ اولادیں تھیں، جو یہاں پر وہ اصل میں تحقیق نہیں ہے، ورنہ اور بھی زیادہ اولادیں تھیں، اور انہی کی اولادیں غریب نواز، اور انہی کی اولادیں خواجہ فخر الدین گردیز میں۔ دونوں کا شجرا موسیٰ کاظم سے ملتا ہے، غریب نواز کا بھی اور خواجہ فخر الدین گردیزی کا بھی۔ اس حساب سے غریب نواز خواجہ فخر الدین گردیزی چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور غریب نواز کے پیر بھائی بھی ہیں۔ مگر ہوا کیا کہ آپ کے مرشد نے کہا تھا خدمت کرنا، آپ نے اپنے آپ کو خادم کہلایا، اور خادم کہلانے پر ہی فخر کیا، اور آپ کی اولاد قیامت تک اپنے آپ کو خادم کہلانے پر ہی فخر کرے گی۔ اور آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی ابھی کہ میں اپنے آپ کو غریب نواز سے ڈرتا کتا کیوں کہہ رہا ہوں، کہ میرے کو اس پہ فخر ہے، اور میں مرتے دم تک اسی پہ فخر کروں گا، چاہے جتنا بھی بڑا مرتبہ اس سے مل جائے، مگر مجھے غریب نواز سے کتا برداری پہ فخر ہے، اور میں اسی پہ فخر کرتا ہوں اور کرتا رہوں۔ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں، اور ابھی میں نے اپنے دادا اپنے جد کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، امام موسیٰ کاظم کا، اور اس میں بہت مختصر ہے، اور پوری کتاب اگر مختصر نہیں ہوتی تو اس کے 50 والیوم ہو جائیں۔ تو الگ سے کبھی وقت ملے گا تو امامین کا ذکر ہم کریں گے، ابھی میرا تو اثرات ختم کرنی ہے ہمیں۔